اب ایک حدیث کی طرف آتے ہیں جو اس نقطۂ نظر کی مزید وضاحت کرتی ہے، اور وہ سنن النسائی کی حدیث ہے، اور سنن النسائی کی حدیث کتاب آداب القضاء، یعنی قاضیوں اور قضاء کے آداب و احکام اور مسائل، باب الحکم بالاتفاق اہل العلم، اہل علم کے اتفاق و اجماع کے مطابق فیصلہ کرنے کے بیان میں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ لوگوں نے ایک دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہت سارے موضوعات پر بات چیت کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم پر ایک ایسا بھی زمانہ گزر چکا ہے کہ ہم نہ تو کوئی فیصلہ کرتے تھے اور نہ ہی فیصلہ کرنے کے قابل تھے، یعنی اہل تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کر رکھا تھا کہ ہم اس مقام کو پہنچے جو تم دیکھ رہے ہو، لہٰذا آج کے بعد سے جس کسی کو فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑے تو چاہیے کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ کی کتاب قرآن پاک میں ہے۔ پھر اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جو کتاب اللہ قرآن میں نہ ہو تو اس کے مطابق فیصلہ کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو یہاں پہ رک جائیں۔ تو یہ ہے قرآن اور سنت کی وضاحت، اس کی وصف، اس کی تعریف۔ حدیث نے خود متعین کیا ہے کہ قرآن کا دائرہ کار کیا ہے اور سنت کا دائرہ کار کیا ہے۔ قرآن پاک کا دائرہ کار یہ ہے کہ قرآن پاک میں احکامات موجود ہیں، سارے احکامات موجود ہیں، اور جو بھی احکامات موجود ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اگر کوئی حکم قرآن میں نہ ملے، یعنی قرآن پاک میں کافی احکامات نہیں بھی دیے ہوئے ہیں اور اس سے قرآن پاک کی کاملیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو جو احکام آپ کو قرآن پاک میں نہ ملے اس کو احادیث مبارکہ میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھونڈ لو۔ تو کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو فرض ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے، جو سنت ہے اس کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ نہیں، سنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور فرض کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ان کو حکم دیا گیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو سنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جو ہم کو معلوم ہوا ہے یہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا ہے، یہ ہم کو حکم جو معلوم ہوا ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا ہے۔ تو یہ ہے قرآن پاک کا دائرہ کار اور سنت کا دائرہ کار۔ تو قرآن پاک نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، تو حدیث جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک جو ہے اس کی جو ہے پریکٹیکل جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ذکر کرو، اللہ نے کہہ دیا اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ نے کہہ دیا کہ نماز پڑھو، اور اس کا پریکٹیکل کس طرح ہم کو کرنا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اور اس میں جو جو چیزیں قرآن پاک میں نہیں بتائیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے بتا دی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائیں۔ تو قرآن پاک کا دائرہ کار جو ہے وہ حدیث میں متعین کر دیا گیا کہ احکامات ایک جو ہیں قرآن پاک میں موجود ہیں، دوسرے احکامات موجود نہیں ہیں، اور جو احکامات قرآن پاک میں موجود نہیں ہیں ان کو سنت سے معلوم کرو اور ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اس کے بعد کیا بتایا گیا؟ اس کے بعد بتایا گیا اس حدیث مبارک میں، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جو نہ اللہ کی کتاب میں ہو اور نہ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہو۔ اب غور کریں، لفظ استعمال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو، یعنی اس کی شرعی حیثیت ہو، شرعی طور پر وہ حکم نافذ کر دیا گیا ہو۔ تو اور اگر کوئی ایسی بات، کوئی ایسی روایت، کوئی ایسی حدیث ہے جو بطور فیصلہ نافذ نہ ہوا ہو، یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت فرض کی طرح ہوتی ہے، لیکن ہم اس میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ ہو جو اس حدیث مبارک میں بیان کیا گیا ہے کہ جو معاملہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، جو حدیث مبارک میں بھی موجود نہیں ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے جو نیک لوگوں نے کیا ہو، جو نیک لوگوں نے کیا ہو۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جو نہ قرآن پاک میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ ہی نیک لوگوں میں سے کوئی ایسا ہمیں ثبوت مل رہا ہو کہ اس حکم کے سلسلے ہمیں کیا کرنا چاہیے،
تو پھر وہ اپنی عقل سے اجتہاد کرے گا اور یہ نہ کہے گا کہ مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے، کہ یہ اس حدیث کی روایت ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا، وہ عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے، کیونکہ حلال قرآن پاک میں واضح ہے، حرام قرآن پاک میں واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو مشتبہ چیزیں ہیں وہ چھوڑ دو، اور جو تمہیں شک میں ڈال دیں ان کو چھوڑ دو، اور وہ چیزیں کرو جو شک سے بالاتر ہوں۔ تو اس پوری گفتگو کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو قرآن پاک اور حدیث سے ثابت ہو، اور ان کی جو معانی متعین ہو، وہ جو ان کے ماہر ہوں، جو علماء ہوں، ان کی طرف سے ہوں۔ اور قرآن پاک نے یہ واضح کر دیا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو امانتوں کے لائق ہوں، اور اولی الامر جو ہوں ان کی اطاعت کرو، اور اپنی طرف سے جو ہے باتیں نہ کرو، کیونکہ جو اہل ہیں وہی اولی الامر ہیں اور انہی کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اس میں اصول جو قرآن پاک نے متعین کیا ہے کہ کچھ احکامات قرآن پاک میں موجود ہیں، اور باقیہ جو احکامات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو احکامات ہیں وہ نیک لوگوں نے ہمیں بتا دیے ہیں۔ تو قرآن پاک، حدیث اور نیک لوگوں کی نیک باتوں پر عمل پیرا ہونا، یہی اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ تو دین پر عمل ہم اسی طرح کر سکتے ہیں جس طرح اس حدیث میں بتایا گیا۔ تو احادیث کے جو خزانے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، احادیث کی جو معرفت ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، اور احادیث کی معرفت، قرآن پاک کی معرفت وہی ہے جو اولیاء اللہ کرام نے ہم کو سمجھایا ہے، جو اولیاء اللہ کرام نے ہم کو بتایا ہے، جو اللہ کے عاشقوں نے، اللہ کے ابدالوں نے، اللہ کے ولیوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ان چیزوں کا کیا مطلب ہے اور اس پر کس طرح عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔